فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین، آئیے ہم اور آپ ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. جو رسول جس راستے سے گزر جاتے تو وہ راستہ مہکنے لگتا. اپنے نبی کی شان دیکھیں اور اس نبی پہ درود و پاک کا تحفہ پیش کریں. جو رسول انگلی سے اشارہ فرما دیتے تو ڈوبا ہوا سورج واپس منزل پہ پلٹ آتا. آئیے ہم اور آپ اس رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. جو رسول اشارہ فرما دے تو بے جان کنکریاں بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. آئیے ہم اور آپ اس رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. جو رسول انگلی سے اشارہ فرما دے تو آسمان کا چاند دو ٹکڑوں میں بڑھ جایا کرے. آئیے ہم اور آپ اس رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. جو رسول کسی بیماری کے آنکھ میں اگر اپنے لعاب دہن ڈال دے تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جایا کرے. پورا مجمع جی لگا کر محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، آج ایک ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. رب تبارک و تعالی اپنے ولیوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے کیونکہ وہ ان کا دوست ہوا کرتا ہے. اللہ والے رب کی عطا سے وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں گویا رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں نے تم لوگوں کے درمیان 4 جماعت بھیج دیا ہے. اول تو نبیوں کی جماعت، اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت، اس کے بعد شہداء کرام کی جماعت، اور چوتھے میں اولیاء کرام کی جماعت. یہ 4 جماعت جن پر ہم نے اپنا انعام اتارا ہے، انعام رکھا ہے. تم لوگ ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزار دو، یقیناً تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. ورنہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے ہم لوگوں کے پاس یہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ چیز ہے. ایک شعر کہتا ہے، حضرت عادت کے مطابق میں چند اشعار میں پڑھ رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ کیا پیش کروں آقا
تمہارا ہے آقا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے۔ اور تیزی کے ساتھ سماعت فرما لیں، ارشاد کہ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سائے میں ہم لوگوں کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کلام پاک پر ارشاد رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ زمین پر ہے تو رحمت ہے، زمین میں ہے تو رحمت ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ ان کے سائے کرم میں رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا مقدر ہے جھوک جا کہ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، کہ سائے میں تمہارے ہیں، اور قسمت یہ ہماری ہے، اے قربان دلوں جاں ہے آقا، قربان دلوں جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دلوں جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ابھی آپ خالد اعظمی صاحب سے ایک بات سن رہے تھے کہ درود پاک پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے درود پاک۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم سبحان اللہ بولیں گے تو نیکی لکھنے والے فرشتے نیکیاں لکھیں گے، سبحان اللہ۔ گناہ کے کام کریں گے تو بدی لکھنے والے فرشتے گناہ لکھیں گے، لیکن یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں گے تو دونوں فرشتے کام کرنا شروع کر دیں گے، سبحان اللہ۔ ایک فرشتے نیکیاں لکھنا شروع کریں گے اور ایک فرشتہ گناہوں کو مٹانا شروع کریں گے۔ تو مسلمانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ درود پاک کو اگر ہم کثرت سے پڑھیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے میدان میں وہ سب سے زیادہ میرا قریب ہوگا، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ وہ میرا قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، کتنی پیاری بات ہے سرکار نے فرمایا۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ کتنی دوری کی ہوگی؟ قریب تو سب سے زیادہ ہوں گے، لیکن دوری کتنی ہوگی؟ کتنے قریب آپ کے رہیں گے وہ؟ تو میرے سرکار 4 انگل کا
اشارہ فرما کر فرماتے ہیں کتنے قریب وہ میرے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہا کریں. جب جب موقع ملے درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے. اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی کو گزارنے کا طور و طریقہ جو ہے وہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام سے اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہے. اور جب تک کہ دنیا باقی رہے گی لوگ ہمیں بتاتے رہیں گے کہ کن لوگ کس طرح دنیا گزار رہے ہیں. دنیا میں جو اپنی زندگی جن کے نقش قدم پہ گزاریں گے، جو لوگ دنیا دار کے طور و طریقے پہ اپنی زندگی کو گزاریں گے، میرے سرکار فرماتے ہیں کل میدان محشر میں اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. آج بہت تیزی کے ساتھ دنیا دار جو ہے، ہمارے نوجوان ہیں، اپنا حلیہ ہر چیز، لباس سے لے کر بال تک ایک سے ایک طرز کے طور و طریقے پہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. لیکن مسلمانوں یاد رکھیں چند دن کی دنیا ہے. اللہ والے یہی پیغام دیتے رہے کہ لوگوں جب تک کہ آنکھیں کھلی ہیں تب تک کہ تم اپنے لیے کچھ کر لو، آنکھیں بند ہو جائے گی تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، اور نہ تمہارے چاہنے والوں کے پاس اتنا وقت ملے گا کہ وہ تمہارے لیے کچھ کریں گے، کیونکہ اتنا بیزی زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کو خود اپنے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھیں اپنے نگاہوں سے، پہلے کے لوگ ذوق بذوق اور رکھانی میلاد خانی قبروں پہ جایا کرتے تھے، لیکن اب دھیرے 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 کمتا چلا جا رہا ہے. جس قدر دنیا بیزی ہو رہی، انسان بیزی ہوتے چلا جا رہا ہے. تو مسلمانوں جب تک کہ زندگی اپنے پاس ہے تبھی تک ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر لیں، کیونکہ اس دنیا سے ہمیں جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا اپنے سے کرنے کا. پھر ہم محتاج ہو جائیں گے. میرے چاہنے والے، میرے اولاد میرے لیے اگر کچھ کر سکتی ہے تو بس اسی کا انتظار رہے گا، بس ایک راستہ یہی کھلا رہے گا میرے لیے. اس لیے مسلمانوں گزارش ہے کہ آنے والی نسلوں پہ بھروسہ نہ کریں، آنے والی نسلوں پہ بھروسہ نہ کریں، کیونکہ دنیا میں 1,34,000 انبیاء کرام تشریف لائے. سبوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتائے، دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا وہ بتائے. اس کے بعد صحابہ کرام بھی آئے، وہ بھی بتائے، شہداء کرام نے بتائے، بزرگان دین بتا رہے ہیں، اولیاء کرام بتا رہے ہیں. لیکن ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکل جاتا ہے. مسلمانوں پتہ ہے یہ جب سنتے ہیں نکل جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا. اولیاء اللہ کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں، ایک ایسے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا اے ملک الموت، جب میری باری آئے روح نکالنے کی تو پہلے مجھے اطلاع کر دینا، پہلے مجھے خبر کر دینا، اس کے بعد میری روح نکالنا. اللہ اکبر. مسلمانوں وہ ملک الموت جب ان کی باری آتی ہے تو ڈائریکٹ چلے آتے ہیں. آنے کے بعد وہ اللہ کے ولی سے کہتے ہیں کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا، ہم آپ کی روح نکالنے کے لیے آئے ہیں. وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں آپ کو میں نے کہا تھا کہ پہلے مجھے خبر کر دینا، مجھے اطلاع کر دینا، آپ نے کیا کیوں نہیں؟ وہ اللہ والے تھے، انہیں سب کچھ پتا ہے. ہم لوگوں کے لیے اشارہ ہو رہا ہے، یہ دراصل بات ہم لوگوں کے لیے ہے. ورنہ اللہ والے کی شان یہ ہے کہ نظر اٹھا دیتے ہیں، ہم لوگ اٹھاتے ہیں نہ، آنکھوں کو کھولتے تو نظر آتا ہے
کسی چیز کو اگر دیکھنی ہو تو آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ انہیں جب دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھ کھولتے نہیں بلکہ وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دراصل بات کیا ہے؟ وہ اشارہ ہم لوگوں کو کر رہے ہیں، اور کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے ملک الموت، میں نے کہا تھا کہ جب میری روح نکالنے کے لیے آنا تو پہلے مجھے خبر کر دینا، آپ نے بغیر خبر کیے میرے پاس کیوں آ گئے؟ وہ ملک الموت کہتے ہیں دنیا جب سے بنی ہے، آپ جب سے آئے ہیں دنیا میں، جب سے بنی تب سے لوگ چلے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں، لیکن جب سے آپ دنیا میں آئے، آپ پیدا ہوئے، آپ بڑے ہوئے، آپ کی نگاہوں نے کتنے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ کے لیے یہ اشارہ نہیں تھا؟ آپ کے لیے اشارہ تھا کیا نہیں؟ تو پھر اب اشارہ کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ کب کس کی باری آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ کب کس کی موت آ جائے کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قاری رضی اللہ صاحب بہت شاندار، بہت اچھے جاندار مقدم تھے۔ تقریر کے دوران تقریر ختم کیے میں بھی ان کا انتقال ہو گیا، اسٹیج پہ ہی، گھر پہ بھی نہیں جا سکے۔ بہتوں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ نکلے کوئی سامان خریدنے کے لیے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گئے، بیچارہ سامان بھی لے کے گھر نہیں آ پائے۔ ایک شخص بازار پہنچا تھا، اس کے گھر سے فون گیا کہ تمہیں بیٹا پیدا ہو، مبارک ہو۔ وہ اتنی رفتار گاڑی چلا کر کے آ رہا تھا بیٹے کو دیکھنے کے لیے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں انتقال کر گیا، آ بھی نہیں سکا، دیکھ بھی نہیں پایا۔ مسلمانوں کہنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ کو سوچیں کہ جب تک کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، بہت قیمتی زندگی سمجھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو فرمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جو ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں، وہی ہوگا جو ہم لوگ اپنی زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نہیں گزار پاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی کو گزارنے کا بہترین طریقہ سیکھیں۔ جب بھی ایک شاعر کہتا ہے کہ ہر دم کیوں تیار ہو ارے پاپ کمانے کے لیے، حج کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے، ارے ہر دم کیوں تیار ہو ارے پاپ کمانے کے لیے، حج کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے۔ آج ہم لوگ کا حال کیا ہے؟ اس کی برائی ہم کرتے ہیں، وہ ہماری برائی کرتے ہیں، ہم اس کی چگلی کرتے ہیں۔ آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی کی بچی کا رشتہ اگر کسی کے یہاں لگ رہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کتنا جلدی اس رشتے کو کاٹ دیں۔ مسلمانوں پتہ ہے اس طرح کرنے کی عذاب اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرے۔ مسلمانوں ہم لوگوں کو سدھارنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیں شعر کہ روز ازل میں قول کیا تھا جا کے جپیں گے نام، اور جگ سنسار میں آ کے بندے بھول گئے سب کام، بھول گئے سب کام، تو پھر پیمبر آئے کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے، حج کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے۔ ہم وقت یہ آواز آتی ہے، قبر سے بھی آواز آتی ہے، لیکن ہم لوگ سنتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں
اپنے آپ کو سوچیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا. اللہ اللہ مسلمانوں غور سے سنو. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان کو جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن مسلمانوں آج ہم لوگ اپنے مطلب کے لیے پیدا ہو چکے ہیں. ہماری سوچ الگ ہے, ہمارا کام الگ ہوتا ہے, ہمارے چلنے پھرنے کا انداز الگ ہوتا ہے, ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. جب کہ اللہ والے کا انداز یہ ہوتا ہے اے لوگوں اپنی زندگی کو اس طرح گزارو, اپنی زندگی کو اس طرح گزارو. اگر ہوا کے رخ اس طرح آ رہی ہے تم مکمل ایمانداری کے ساتھ اگر دنیا میں عشق مصطفیٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے تو تم ہوا کے طرف نہیں بلکہ ہوا تمہاری طرف چلتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ. جبھی تو کہا دشت تو دشت ہے, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمانوں اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں توجہ کے ساتھ سنیں, چند منٹ کے لیے سنیں لیکن اچھے سے سنیں. مسلمانوں اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے, اور جو ولیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے, جو ولیوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے, یقیناً مسلمانوں وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. آپ سنے ہوں گے حضرت بارقی رضی اللہ تعالی عنہ وہ غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلایا کرتے تھے. محبت سے بولتے سبحان اللہ. اللہ کے برگزیدہ بندے, اللہ کے ولی, بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمانوں کو پانی پلایا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے یہاں جانے سے کیا فائدہ, وہاں پہ تھوڑا ادھر ادھر کام کرنے سے کیا فائدہ, وہاں اپنا وقت کو گزارنے سے کیا فائدہ. لیکن مسلمانوں غور سے سنیں, اللہ کے ولی حضرت پیران پیر شیخ روشن ضمیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک حضرت بارقی نام کے شخص رہا کرتے تھے. ان کا کام یہ تھا جو بھی مہمان آتے زیارت کرنے کے لیے, جو بھی مہمان غوث پاک کے یہاں پہنچتے ان کو وہ پانی پلایا کرتے تھے. بہت سال, کتنے سال, 40 سال تک وہ پانی پلائے. دل میں خیال آیا یہاں پہ پانی پلاتے رہے, مجھے کوئی نہیں جانا. اب ہم چاہتے ہیں کہ مکہ شریف پہنچے اور وہاں پہ اللہ کے مہمانوں کو پانی پلائیں. سبحان اللہ. ان کے دل میں خیال آیا کہ 40 سال عمر یہاں بتا دیے, 40 سال کی عمر یہاں ہم گزار دیے. اب ہم چاہتے ہیں کہ مکہ شریف پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے مہمانوں کو پانی پلائیں. بس یہ نیت کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے حضور ہمیں اجازت دے دیجیے, آپ کے مہمانوں کو میں نے 40 سال تک پانی پلایا, اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے مہمانوں کو پانی پلاؤ مکہ شریف جا کر. غوث پاک فرماتے ٹھیک ہے اجازت ہے, جا سکتے ہیں. نکلے, کچھ دور گئے, 2 ساتھی مل گئے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں بھائی, ساتھی مل گئے, وہ 2 لوگ ہو گئے. پوچھنے لگے, آپس میں بات چیت ہونے لگی, اچھا تعلقات بن گیا. 1 سے 2 ہو گئے, چلنے لگے. جب چلنے لگے کچھ دور پہنچے, پیدل کا سفر تھا, کچھ دور پہنچے, بھوک لگ گئی. حضرت بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلایا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگے, کچھ کھانے کے انتظام کرو. اپنے ساتھی سے اس نے کہا کہ یہاں کیا انتظام کریں. غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلانے والے وہ کہنے لگے اب کہاں سے انتظام کریں گے آپ سمجھیں, لیکن مجھے بھوک لگے, کھانے کا انتظام کرنا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے دسترخوان لگا دو, جا ہاتھ دھو کر کے آؤ. جب تک کہ وہ ہاتھ دھو کر کے آتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے, ایک ٹفن کھانا اتر جاتا. سبحان اللہ. ایک ٹفن کھانا آ جاتا, ٹفن کھولتے, دونوں مل کر کے کھانا کھاتے. جب 2 ٹائم یہ کھانا کھلا دیے, کھانا کھانے کے بعد سفر چالو.
کچھ دور گئے پھر کھانا کھلا دیے. جب ان کا 2 وقت گزر گیا اب یہ کہنے لگے کہ پھر سے بھوک لگی ہے. وقت گزرتا گیا, کھانے کا ٹائم آ گیا مسلمانوں. وہ شخص کہنے لگے یعنی حضرت بارقی کہنے لگے اب کھانا کھلاؤ. کہنے لگے میں نے تمہیں 2 ٹائم کھانا کھلا دیا ہے, اب باری تمہاری آ گئی ہے, تم مجھے کھانا کھلاؤ. اللہ اکبر مسلمانوں. وہ سنے دیکھے ویسے پاک کے مہمانوں کو پانی پلایا کرتے تھے. اس نے کہا کہ میری باری آ گئی. کہا ہاں ہاں تیری باری آ گئی. کہا ٹھیک ہے میری باری آ گئی. تو اب تم جب ہاتھ دھونے کے لیے, اب جب وہ ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں یہ کہتے دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگاتے ہیں, انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے میرے پاک پروردگار عالم اب میں دعا کرتا ہوں کھانے کے لیے کچھ سامان کو مہیا ہو جائے. اب انہوں نے جب دعا کی تو 1 ٹفن نہیں بلکہ 2 ٹفن اتر گیا ہے. 2 ٹفن اتر گیا. اب جیسے ٹفن کو کھولا گیا, جیسے وہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کیے, حضرت بارقی نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ٹھہر جائیں, پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھ کر کے دعا مانگی ہے, کیا پڑھ کر کے آپ نے دعا مانگی ہے. جب میں نے دعا کی ہے 1 ٹفن اتری ہے. اے بارقی تو نے دعا مانگی 2 ٹفن کھانا آ گیا, کیا پڑھ کے دعا کیا ہے بتاؤ. حضرت بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث پاک کے جو مہمانوں کو پانی پلاتے تھے ان کا نام حضرت بارقی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کیا پڑھ کے دعا کرتے تھے کہ 1 ٹفن کھانا آتا. اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا, بس میں نے یہ کہا کہ یا اللہ جو غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلایا کرتے تھے حضرت بارقی ان کے صدقے میں ہمیں کھانا عطا فرما دے. سبحان اللہ. اور حضرت بارقی سامنے بیٹھے ہیں, نام سے واقف نہیں, یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ حضرت بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں کھانا عطا فرما. جب یہ بات ہے کہ بارقی نے سنا آنکھیں اشکبار ہونے لگے, رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے ابھی تک یہ سوچا تھا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا ہے. اب وہ شخص پوچھنے لگے کہ بھائی تم رو کیوں رہے ہو. میں نے تو بتا دیا کہ میں نے یہ پڑھ کر یہ کہہ کر دعا مانگا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں کھانا عطا فرما دیتا تھا. اب تم بتاؤ کہ تم کیا پڑھ کے دعا کرتے تھے کہ 2 ٹفن کھانا آتا تھا. ہم تو 1 منگاتے تھے, تم دعا کرتے ہو کہ 2 ٹفن کھانا اتر جاتا ہے. اب بتا تم کیا پڑھ کے دعا کرتے ہو. اللہ اکبر مسلمانوں. وہ رونے لگے, وہ کہنے لگے اللہ اللہ اے میرے دوستوں اے میرے ساتھیوں سنو سنو. وہ حضرت بارقی کہنے لگے میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے دنیا والے کوئی نہیں جانتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا چرچا کہیں نہیں ہوتا ہے. میں بس پانی پلاتا ہوں, 10 لوگ یہاں پی کر بھلا جاتے ہیں. بس میں یہی جان رہا تھا, میں یہ نہیں جان رہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں میری اتنی مقبولیت ہو گئی ہے کہ کوئی میرے نام سے کھانا مانگے, اللہ ان کا میرے نام کا صدقہ اتار دے. اے میرے دوستو سنو سنو. وہ شخص کہنے لگے میں بھی کچھ نہیں کہتا, میں صرف اتنا کہا کہ اے اللہ جن کے صدقے میں یہ کھانا مانگتے تھے ان کے صدقے میں مجھے بھی کھانا عطا فرما دے. میں نے بھی کچھ نہیں کہتا تھا, بس میں نے بھی صرف یہی کہا کہ یا اللہ جن کے صدقے میں یہ کھانا مانگتے تھے ان کے صدقے میں ہمیں بھی کھانا عطا فرما. لیکن اے میرے دوست آپ جن کو بارقی کے صدقے میں دعا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں وہی بارقی ہوں جو غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلایا کرتے تھے. اے میرے دوست غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلا کر میں اتنا مقبول ہو گیا کہ دنیا میں لوگ تو جانتے ہیں, آسمانوں کے لوگ بھی مجھے جانتے ہیں, یعنی فرشتے بھی جانتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ میرے چرچا اتنا بلند فرما دیا ہے اب میں وہاں
نہیں جا سکتا. جس در سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے, جس در سے مجھے لوگ جانتے ہیں, میں وہ در کے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا. البتہ مسلمانوں وہ واپس ہو جاتے ہیں, پھر سے غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلانا شروع کر دیتے ہیں. تو پتہ کیا چلا مسلمانوں, اللہ کے ولیوں کے در پہ جانے سے کوئی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے. وہاں پہ کوئی کام کرنے سے کوئی اپنے آپ کو پریشان حال نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی خدمت کرنے کے بجائے خدمت کرنے کے سلے میں رب تبارک و تعالیٰ انہیں اچھے انعام و اکرام سے نوازا کرتا ہے. سبحان اللہ, اچھے انعام و اکرام سے نوازا کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے قسمت پہ ناز کرو. ہم لوگ اللہ والے ہیں, اللہ کے دوستوں والے ہیں, ولی والے ہیں, علی والے ہیں, غوث والے ہیں, خواجہ والے ہیں, سب ہمارے ہیں, سب کا چرچا کرتے ہیں. اللہ توفیق دیتا ہے, مزاروں پہ جاتے ہیں, حاضری کی شرف حاصل ہوتی ہے, وہاں دعائیں کرتے ہیں. اور مسلمانوں دعا کرنی چاہیے کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے, لیکن مسلمانوں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے, لیکن آگ سے بھی زیادہ طاقتور اللہ رب العالمین نے پانی کو پیدا کیا ہے کہ آگ پہ ڈالتے ہی, پانی کو ڈالتے ہی آگ بجھ جاتی ہے. لیکن مسلمانوں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پانی جب سب سے طاقتور بن گیا تو اس سے بھی زیادہ طاقتور رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جو پانی کو بھی پلایا کرتا ہے. اس سے بھی زیادہ طاقتور اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا جو انسان کو بھی مار دیتا ہے. اور موت سے بھی زیادہ طاقتور رب تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کو پیدا کیا جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں اللہ رب العالمین اگر توفیق دے تو اپنے مرحومین کے نام پہ صدقہ کیا. صدقے کی بات آئی ہے اور اولیاء اللہ کے مقدس بارگاہوں سے یہ ہمیں فیضان ملتا ہے, یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام نبھایا کرتے ہیں. جو انہیں کام ملتا ہے وہ کام جس سے وعدہ کر لیتے ہیں وہ وعدہ پورا ہمیشہ کرتے ہیں. ایک اللہ کے ولی کا گزر قبرستان کے قریب سے ہو رہا تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر والے کے اوپر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے. عذاب کن کے اوپر نازل ہوتا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے, جو لوگ ایسے ویسے زندگی گزار دیتے ہیں. جبھی تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے جو لوگ ہیں جن کا میں نے نام گنا دیا 4 جماعت ہیں, اگر ان کے ساتھ ہو جائے ہم لوگ اپنی زندگی گزار دیں گے, ان کے نقش قدم پر اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو گزار دیں گے تو یقیناً ہم لوگوں کے قبروں میں عذاب نازل نہیں ہوگا بلکہ رحمت خداوندی نازل ہوگا. سبحان اللہ. جنت الفردوس کا آب و ہوا نازل ہوگی, جنتی لباس نازل ہوگا, جنتی لباس پہنیں گے اور جنتی کھانا بھی نصیب ہوگا. مسلمانوں اس لیے سنیں, غور سے سنیں. اللہ والے کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہو رہا تھا. وہ قبرستان کے قریب جب پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. وہ ٹھہر جاتے ہیں, ٹھہرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کلام کرتے ہیں, اے میرے مولا ان کے قبر پہ عذاب الہی نازل ہو رہا ہے, کیا ہم وجہ جان سکتے ہیں؟ اللہ والے ایسا ہوا کرتے ہیں جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تم میرا بن کے تو دیکھ میں تمہارا ہو جاؤں گا. اے میرے بندے تم میرا بن کر کے دیکھ میں تمہارا نہ ہو جاؤں تو مجھے کہنا. لیکن مسلمانوں ہم لوگ اللہ والے بن نہیں پاتے ہیں اور اللہ والے کے ساتھ بھی اپنی زندگی نہیں گزار پاتے ہیں. غور سے سنیں, رب تبارک و تعالیٰ سے جب کلام ہوا کہ اے میرے مالک و مولا کیا ہم اس بندے سے پوچھ سکتے ہیں کہ آخر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا ہے؟ کوئی عذاب میں رہے, کوئی پریشانی میں رہے, آپ اس سے بولنا چاہیں گے وہ بول نہیں پائے گا کیونکہ وہ خود تو مجبوری میں ہے, وہ خود تو پریشانی میں, وہ بولے گا کہاں سے؟ تو اللہ رب العالمین سے جب کلام ہوا تو اللہ نے کچھ دیر کے لیے عذاب کو ہٹایا, کہا کہ تم اس سے کلام کرو. جب اللہ کے ولی وہ مردے سے کلام کر رہے ہیں, دراصل موت مومنوں کے لیے نہیں بلکہ مومنوں کے لیے موت ایک تحفہ ہے. قبر میں جانے کے بعد فرشتے جب اٹھا دیتے تو پھر موت آتی ہی نہیں ہے, موت کو ہی مار دیا جاتا ہے.
جو دنیا میں کر کے ہم جائیں گے وہ قبر سے سزا اور انعام ملنا وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، جب وہ اللہ کے ولی ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی کو لوگوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے جو خراب لوگ تھے، ہمارا ساتھی وہی لوگ تھے، ہم شرابی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے تھے، ہم جواری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، ہمیں لوگ بتاتے رہے کہ اللہ رب العالمین کی زندگی کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ نے جو اپنی چار جماعت کو نازل فرمایا ہے ان کے نقش قدم پر زندگی کو گزارو۔ لوگ ہمیں کہتے رہے، لوگ ہمیں بتاتے رہے، کانوں میں ہماری آواز آتی رہی، لیکن ہم عمل نہیں کرتے رہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا پسند کرنے لگے، ان کے ساتھ شرابیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ آزاد ہوتی رہی، ہم مسجد کو نہیں پہنچنے لگے، میلاد خانی کی محفل ہو رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی شراب پی کر کے سوئے ہوئے ہیں، کبھی جواری کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی چغل خوری کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر بیٹھ کر اپنی زندگی کو گزار دیے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، غور سے سنیں کیونکہ آخری واقعات میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد میری تقریر ختم ہوگی۔ اگر آپ قسم خدا کے اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ دنیا کے بعد یہاں سے جانے کے بعد کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم جہاں سے جائیں گے ہماری اولاد میں اتنی پاور نہیں ہے، کیونکہ ہم انہیں یہ تعلیم و تربیت ہی نہیں دے رہے ہیں، انہیں قرآن پڑھنا نہیں سکھا رہے ہیں۔ ہمارا توجہ کدھر ہے؟ ہمارا زیادہ توجہ ہے تو انگلش میڈیم کی طرف توجہ ہے، ہمارا توجہ ہے تو اسکولوں کی طرف توجہ ہے، ہماری توجہ جو ہے ڈاکٹروں کی طرف توجہ ہے۔ ہم دین اسلام کو بھلا بیٹھے ہیں، اس لیے مسلمانوں غور سے سن لیں، وہ تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمارے بیٹے جا کر کے ہمارے لیے کوئی کام کر سکتا ہے، قرآن پڑھ کر ہمارے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں غور سے سن لیں، اللہ اکبر مسلمانوں، جب وہ یہ کہنے لگے، پوچھنے کے بعد کہنے لگے وہ شخص کہ ہم نے اس طرح زندگی کو گزارا ہے، اللہ کے ولی پوچھتے ہیں کیا تم نے دنیا کو چھوڑنے کے بعد کوئی تم نے وارث چھوڑ کر کے آیا ہے، کوئی ایسا ساتھی چھوڑا ہے، کوئی ایسی اولاد چھوڑ کر کے آئے ہو جو تمہارے کچھ صدقہ کر سکتا ہے، تمہارے لیے کچھ ایسا ثواب کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اکلوتی بیٹی ہماری ہے جسے میں نے چھوڑ کر کے آیا ہے۔ قسم خدا کے مسلمانوں پتہ پوچھتے ہیں، پتہ پوچھنے کے بعد وہ اللہ کے ولی جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ محلہ پہنچتے ہیں، وہ مکان پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں فلانے شخص کا گھر یہی ہے؟ کہا ہاں یہی ہے۔ کہا گھر پہ تالا لگا ہوا ہے، آگے ان کی ایک بچی ہے، وہ بچی کہاں رہتی ہے؟ گاؤں والے لوگ کہنے لگے ان کے باپ کا انتقال ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا، اس بچی کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں تھا، آخر وہ مجبور بن کر بے بس ہو کر وہ ایک کوٹھے پہ چلی گئی ہے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اللہ کے ولی جو وعدہ کرتے